بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم 5 ٹاپکس کو کور کریں گے، ریوائز کریں گے، اور اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارے پیپر کی تیاری بھی اچھی طریقے سے ہو جائے۔ ان 5 ٹاپکس میں پہلا ٹاپک کانسیپٹ آف مونوتھزم مطلب عقیدہ توحید، دوسرا ٹاپک کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ عقیدہ رسالت، تیسرا ٹاپک کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ عقیدہ آخرت، چوتھا ٹاپک کمپائلیشن آف ہولی قرآن مطلب قرآن کریم کی جمع اور تدوین، اور اسی ٹاپک میں انٹروڈکشن آف قرآن کریم کا تعارف پہ بھی بات کریں گے، جبکہ آخری ٹاپک سورہ حجرات سے متعلق ہوگا۔ تو پہلا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ٹاپک کی جو 5 ٹاپکس میں بات کی آج کی کلاس کے اندر، ہر ٹاپک کا سب سے پہلے وربل اور ٹیکنیکل میننگ ضرور دیکھنا کہ وربل میننگ کیا ہے اس ٹاپک کا اور ٹیکنیکل میننگ کیا ہے۔ تو فار ایگزامپل سوال آ سکتا ہے کہ مونوتھزم کے وربل میننگ کیا ہے یا مونوتھزم کے ٹیکنیکل میننگ کیا ہے۔ اسی طریقے سے سوال یہ آ سکتا ہے کہ بیسک پرنسپل توحید کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے ایویڈنس کون دیتا ہے؟ خدا کی، انسان کا دل دیتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ایک اس طریقے سے آرگنائز سسٹمیٹک انداز میں چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے اندر سوال یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا کیا بنا کے بھیجا؟ وائس کرنٹ، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے سسٹمیٹک یہ جو یونیورس جو سسٹمیٹک انداز میں چل رہی ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ توحید کی نشانی ہے، مونوتھزم کی نشانی ہے کہ کوئی تو ہے اکیلا واحد جو اس نظام کو چلا رہا ہے پراپر طریقے سے۔ اسی طریقے سے مونوتھزم کے اندر یہ پوچھے جا سکتے ہیں سوال کہ جمالی ایٹریبیوٹس کس کو کہتے ہیں، کمالی ایٹریبیوٹس کس کو بولتے ہیں، جلالی ایٹریبیوٹس کس کو بولتے ہیں، یا توحید ربوبیہ کیا ہے، توحید الوہیہ کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب صفات کی بات ہوگی تو اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوالجلال والاکرام کے کیا مطلب ہیں، اس کے اثرات، توحید کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، کسی سے ڈرتا نہیں ہے انسان، اس کے علاوہ اس کے اندر ڈگنیٹی آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے توحید کے اندر جو ہے وہ اگر سبجیکٹیو کوشچن دیکھے جائیں تو یہ میں نے جس طریقے سے پہلے بتایا آپ کو کہ وربل اور ٹیکنیکل میننگ ان کو دیکھ لیجئے گا، اس وربل اور ٹیکنیکل میننگ کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ مونوتھزم کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں، ٹھیک ہے، پلس اس کے ساتھ اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے۔ جو بھی شخص عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو یہ پہلا ٹاپک تھا جو توحید کے حوالے سے تھا، جس میں سوالات بی سی کیوز یا ایم سی کیوز یا سبجیکٹیو اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک کانسیپٹ آف رسالت ہے، جس میں پھر وہی بات کہ وربل اور ٹیکنیکل میننگ دیکھیے گا کہ رسالت سے کیا مراد ہیں، میسنجرز کون کہلاتے ہیں، پروفٹس کون کہلاتے ہیں، کیا یہ خود اپنی محنت سے جو ہے وہ اس مقام پہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا، یا پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رسپانسبلٹیز دی تھیں؟ 4 رسپانسبلٹیز دی تھیں۔ اس کا سوال بھی آ سکتا ہے سبجیکٹیو میں، کون کون سی رسپانسبلٹیز تھیں، تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا وہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے تھا یا گلوبل تھا، ساری کائنات کے لیے؟ یہ اس طریقے سے سوال آ سکتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہوں گے، ان کو پچھلی کتابوں کے اندر جو پچھلی الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں بھی بتایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا؟ 23 ایئرس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت جبریل امین کو کتنی دفعہ قرآن کریم سنایا؟ 2 دفعہ قرآن کریم سنایا۔ اسی طریقے سے سوال ون بیسٹ کی صورت میں آ سکتے ہیں کہ اسود الانسی کا تعلق کہاں سے تھا؟
یمن سے تھا۔ اسی طریقے سے ایک سوال سبجیکٹو بھی آ سکتا ہے اور ون بیسٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے کہ ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ رسول جو ہے وہ شریعہ لے کے آتے ہیں اور نبی جو ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں میسنجرز کے، اللہ کا پیغام پہنچانا، صحیح معلومات فراہم کرنا، حق بات کہنا، یہ ان کی دیکھیے گا ذرا۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین کس کو کہتے ہیں، خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کلاس کے اندر، فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ تھا، سیل آف دا پروفٹ تھا، لاسٹ آف دا پروفٹ تھا، یا آپ کہہ لیجئے لیسٹ آف دی پروفٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معنی صحیح ہیں۔ اس ٹاپک کے حوالے سے سبجیکٹو سوال کس طریقے سے آ سکتے ہیں، سوال آ سکتا ہے کہ وربل اور ٹیکنیکل میننگ میسنجر کی، پروفٹ کی، اور اسی طریقے سے کانسیپٹ آف رسالت ہے کیا، اس کو ایکسپلین کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپانسبلٹیز جو ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ورس نمبر 151 کے مطابق، ورس نہیں لکھنی کیونکہ میں نہیں دوسرے ٹیچر لیتے ہوں گے پیپر کے اندر، لیکن میں منع کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اس کا عربک ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن دونوں میں نہیں چاہیے مجھے۔ آپ بس جو ہے وہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں لکھ دیجیے گا، ریسیٹیشن آف قرآن جو بھی تھیں وہ دیکھ لیجیے گا۔ اسی طریقے سے ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول، کیا فرق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بھی سوال کی صورت میں آ سکتا ہے۔ تیسرا ٹاپک کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ، مطلب عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ون بیسٹ کی صورت میں، بی سی کیوز کی صورت میں، یا ایم سی کیوز کی صورت میں اس طریقے کے سوال آ سکتے ہیں کہ قیامت یا عقیدہ آخرت کیا ہے، اس دن کیا ہوگا۔ اس دن ایوری ون از اکاؤنٹیبل فار ہز ہر ایکشن، ہر ایک شخص اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا۔ یا اسی طریقے سے سوال آ سکتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ پریشان نہیں ہوئیے گا، کنفیوز نہیں ہوئیے گا، کیونکہ وہ من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا، وہ سوالات جو ہیں وہ قبر میں اترنے کے بعد جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ جو قیامت ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرنے سے پہلے، مطلب موت طاری ہوگی، انسان مرے گا، اور پھر دوسرا حصہ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ کون سا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا سول جو ہے اس کی الائیو رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، یا دونوں ختم ہو جاتے ہیں، یا دونوں زندہ رہتے ہیں۔ تو باڈی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، میلٹ ہو جاتی ہے، جبکہ سول جو ہے وہ الائیو رہتی ہے۔ اسی طریقے سے سوال آ سکتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی نشانیوں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نمبر ایک۔ مکی صورتوں کے اندر یا ایھا الناس، اے لوگوں، او پیپل کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور مکی صورتوں کا جو ٹاپک ہے وہ مونوتھیزم، کانسیپٹ آف رسالت، پروفٹ ہوڈ اور ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، اس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، او بلیورز کہہ کر، اور اس میں احکامات موجود ہیں دیگر۔ تو ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر کس حوالے سے بات کی گئی ہے، نماز کے حوالے سے، فاسٹنگ کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے، یا ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے؟ تو ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایکسپلین کریں کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ، یہ ایک سوال آ سکتا ہے سبجیکٹو کے اندر، اور جو ہے وہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں کہ اگر کوئی انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے، اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ فورتھ ٹاپک جو ہے وہ انٹروڈکشن اینڈ کمپائلیشن آف ہولی قرآن سے متعلق ہے، جس میں سوالات اس طریقے سے آ سکتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی۔ کنفیوز کیا جائے گا، ہو سکتا ہے یہ آپشن موجود ہو اس کے اندر کہ جس سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تھی اس سال، یا پھر 41 ایئر، یا پھر 39، یا پھر 42، اور پھر ہو سکتا ہے ایک آپشن یہ بھی ہو نتھنگ، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس طریقے سے مختلف، یا ہو سکتا ہے 40 ایئر لکھا ہوا ہو، تو اگر 40 ایئر ہے تو اس پہ صحیح جواب لگائیے گا، ٹک کریے گا، مارک کریے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر نتھنگ کے اوپر آئے گا۔ اسی طریقے سے سوال آ سکتا ہے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، کون سے پہاڑ پہ نازل ہوئی، یا کون سے غار میں نازل ہوئی۔ تو غار ہرا کون سے پہاڑ میں موجود ہے، یا کون سے پہاڑ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو جبل نور ہے اس کا نام۔ اسی طریقے سے کون سی صورت نازل ہوئی، سورہ علق۔ کتنی آیتیں نازل ہوئیں، 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر پر گئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا مانگا، بلینکٹ، چادر مانگی تھی۔ کیا فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سے نوازا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس کی ترتیب کیا تھی، توقیفی تھی یا توصیفی تھی؟ یہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو، دیکھیے گا اس کو۔ اچھا، اسی طریقے سے سوال یہ آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا؟ بونز پر، ہڈیوں پر، اسٹونز، پتھروں پر، درختوں کی چھالوں پر، لیوز پر، پتوں پر، چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ اچھا، سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کمپائل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا، قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ کمپائل تو اسی صورت میں کیا جاتا ہے جب کوئی ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا، پھر سوال یہ آ سکتا ہے کہ کاتبان وحی کن کو کہتے ہیں؟ جو وحی لکھا کرتے تھے۔ کتنے ہیں کاتبان وحی؟ 40 کے قریب ہیں۔ اچھا، کاتبان وحی میں کون کون سے خلفاء کا شمار ہوتا ہے؟ تو چاروں خلفۂ راشدین جو بڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جو ہے وہ ان لوگوں کا، چاروں خلفۂ راشدین کا شمار کاتبان وحی کے طور میں، کاتبان وحی میں ہوتا تھا۔ اچھا، پھر مشورہ کس نے دیا تھا کمپائلیشن کا؟ قرآن کریم کی جمع اور تدوین کا حضرت عمر فاروق نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کون سی جنگ تھی جس میں حفاظ کرام کثرت سے شہید ہوئے تھے؟ جنگ یمامہ تھی۔ کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے تھے؟ 70 کے قریب۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ آفیشیل لیول پر قرآن کریم کس کے دور میں شروع ہوا جمع اور تدوین؟ آفیشیل لیول پر قرآن کریم کی جمع اور تدوین، یہ جو کمپائلیشن تھی، کس کے دور میں آفیشیل لیول پر کی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ ان کی تھی اور پہلی دفعہ جو یہ کمپائلیشن کا کام ہونا شروع ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی قرآن کریم کو جمع کرنے کی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ قریش کی زبان پر کس نے جمع کیا؟ لیکچر جس نے سنا ہوگا اس کو معلوم ہوگا، لیکن چلے میں پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ پورا واقعہ لیکچر میں موجود ہے، آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے 7 کاپیز بنائی، ماسٹرز کاپیز؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتنے شہروں میں بھیجیں؟ 7 شہروں میں بھیجیں۔ اس سوال کو اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے 7 ماسٹرز کاپیز بنائیں؟ حضرت عثمان غنی۔ یا سوال اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ماسٹرز کاپیز بنائی تھیں؟ 7 کاپیز بنائی تھیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ سوال 1، وربل میننگ کیا ہے قرآن کریم کے؟ ٹو ریڈ، ٹو سم،
اسی طریقے سے سوال آ سکتا ہے کہ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ بیفور دی مائیگریشن، یاد رکھیے گا یہ ورڈ، بیفور دی مائیگریشن، ہجرت سے پہلے پہلے۔ اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ آفٹر دی مائیگریشن، ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں۔ مکی صورتیں کی تعداد کتنی ہے؟ 85۔ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29۔ پردہ فرمانے سے قبل حضرت جبریل امین کو کتنی دفعہ قرآن کریم سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ 2 دفعہ جو ہے وہ قرآن کریم سنایا۔ قرآن کریم پر زیر زبر پیش کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف نے۔ نقطے کس نے لگوائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کو 2 دفعہ قرآن کریم کمپائل کرنے کی ذمہ داری دی گئی، جمع اور تدوین کی ذمہ داری دی گئی؟ حضرت زید بن ثابت۔ ایک دفعہ آفیشیل لیول پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی دفعہ ملی، اور دوسری دفعہ قریش کی زبان پر جو قرآن کریم کو کمپائل کیا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ فائنل کمپائلیشن کریں اور قریش کی طرز پر لکھیں؟ تو وہ تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ٹاپک کے حوالے سے سبجیکٹیو کوشچنس اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ وربل اور ٹیکنیکل میننگ آف قرآن، اور ڈفرینس بٹوین مکی اینڈ مدنی سورہ، اور آفیشیل لیول پر قرآن کریم کس کے دور میں جمع کیا گیا وہ بتائیں۔ تو یہ تھا کمپائلیشن اور انٹروڈکشن آف ہولی قرآن کے حوالے سے۔ اب ہم جو آخری ٹاپک اپنا کور کریں گے یعنی کہ سورہ حجرات۔ سورہ حجرات میں اگر کوئی اور دوسرا ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہ ایک قرآن کریم کی آیت دے سکتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پوچھ سکتا ہے اور اس کی تشریح بھی پوچھ سکتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ دیں گے، اس کی ٹرانسلیشن، پھر اس کا شان نزول، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت پیش کریں گے یا اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ بتائیں گے۔ لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ صرف تھیم یاد کریے گا سبجیکٹیو کے اندر کہ قرآن کریم میں کیا کیا احکامات ہیں۔ جیسے پہلے حصے کے اندر آداب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی کے حصوں میں سوشل ایتھکس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو اپنی مرضی سے بلٹس کی صورت میں لکھنا چاہیں یا ہیڈنگ کی صورت میں بنا کر لکھنا چاہیں، آپ کو جس طریقے سے سہولت ہو اس طریقے سے اس کی تھیم، اس کا خلاصہ لکھیے گا۔ ون بیسٹ کی صورت میں سوالات کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ سورہ حجرات نمبروں کے حساب سے کون سی صورت ہے؟ 49۔ الحجرات کے مطلب کیا ہیں؟ کمرے، رومز کے ہیں۔ اچھا، کون سے سپارے میں ہے یہ صورت؟ 26ویں سپارے میں ہے۔ اس صورت کے اندر کون سے ایشوز کے اوپر بات کی گئی ہے؟ سوشل ایتھکس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 18 آیتیں ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں۔ کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ حجرات میں؟ مدنی صورت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مدنی صورت کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حجرات کے مطابق کس کی مدد کرنی چاہیے؟ ظالم کی یا مظلوم کی؟ مظلوم کی۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ، کیا وجہ تھی جس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی؟ سورہ حجرات کے مطابق ہمیں قوم، قبیلے اور شاخوں کے اندر تقسیم کیا گیا، وہ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس جن کو ہم نے کور کیے۔ لیکچرز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں ریکارڈڈ، ان کو سن لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے ان ساری چیزوں پر جو بھی ہم نے پڑھا سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔